کو خدا آ کر بات کرتا تھا اور بغیر ناغے کے، بغیر کسی اسپیس کے خدا اس کے ساتھ بات کرتا۔ آدم خدا کی آواز سنتا اور آدم خدا سے گفتگو کرتا، خدا آدم سے گفتگو کرتا۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب گناہ آدم نے کر دیا تب کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے خدا شام کے وقت آیا، دوبارہ حسب معمول خدا آیا، اور حسب معمول خدا آ کے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے آدم آدم تو کہاں ہے؟ آدم کہتا ہے اے خداوند میں نے تیری آواز سنی، اور آگے خاص بات، میں نے تیری آواز سنی، کوئی بتائے آگے آگے خاص بات کیا لکھا ہے؟ اور میں ڈر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی آواز ڈر پیدا کرتی ہے۔ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا۔ پہلے وہی آواز آتی ہے، ڈر نہیں آتا۔ پہلے وہی آواز آتی ہے، خوف نہیں آتا۔ پہلے وہی آواز آتی ہے تو بڑی خوشی سے آدم انتظار کرتا ہے کہ کب خدا آئے اور کب ہم بیٹھ کے گفتگو کریں، گویا خدا آدم کا دوست ہے اور وہ دوستوں کی طرح کمیونیکیشن کرتا ہے۔ وہ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دل کے احوال بیان کرتے ہیں۔ شریعت کی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی گفت و شنید ہے، وہ بائبل مقدس میں مرقوم نہیں ہے، لکھا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی ہے، یا آدم جانتا ہے یا پھر آدم کے بعد اس کی نسلیں جانتی ہیں جن سے اس نے باتیں کی، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے کہا میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا۔ ایک دن کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے مقدس موسیٰ مرد خدا کو اٹھایا، اور مرد خدا خدا سے باتیں کرتا ہے، اور اس لیے اس گفتگو کے سبب سے مقدس موسیٰ کو دنیا مصائب کے اندر کلیم اللہ کہا گیا ہے، یا بائبل مقدس کے اندر کہا گیا ہے کہ ایسا شخص جو خدا سے گفتگو کرتا ہے، جو خدا سے بات چیت کرتا ہے۔ اب خدا سے وہ جب گفتگو کرتا ہے تو اسرائیل جلس فیل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی تیرے خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، ہم تیرے خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، جس خدا سے تو بات کرتا ہے ہم اس کی سننا چاہتے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں لکھا خدا نے مقدس موسیٰ سے کہا ان سے کہہ کہ یہ 3 دن کی طہارت کریں، 3 دن پاکیزگی کے اندر آئیں، اور میں پھر ان سے گفتگو کروں گا، اور اس پہاڑ پر جس کے اوپر تو آتا ہے ان سے کہنا اس کی سرحد کو بھی پار نہ کرے ورنہ مار دیے جائیں گے، سنسار کر دیے جائیں گے۔ کتاب مقدس میں لکھا جب 3 دن پورے ہو گئے، 3 دن پورے ہونے کے بعد استثناء کی کتاب کے اندر نہایت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا گیا۔ اگر آپ کے بائبل مقدس میرے ساتھ کھولتے ہیں استثناء کی کتاب اور اس کا 5واں باب، بائبل مقدس میں لکھا ہے اور تم کہنے لگے خداوند ہمارے خدا نے اپنی شوکت اور عظمت ہم کو دکھائی اور ہم نے اس کی آواز آگ سے آتی سنی۔ آج ہم نے دیکھ لیا کہ خداوند انسان سے باتیں کرتا ہے تو بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ آج ہم نے دیکھ لیا کہ خدا انسان سے باتیں کرتا ہے اور انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ لیکن آگے جا کر خروج کی کتاب کے اندر اور پھر لکھا ہے کہ جب آواز آنا شروع ہوئی، آگ کے اندر سے گرجیں، بجلیاں گرنے کی آوازیں، سازوں کی آوازیں پیدا ہوئی، تو بائبل میں لکھا ہے اسرائیلیوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کہا موسیٰ تو ہی بات کیا ہے۔ ہم ڈر گئے ہیں، خوف آیا ہے ہمیں خدا کی آواز، اور خدا کی آواز جو ہے بائبل میں لکھا ہے جب خدا بولتا ہے تو ہرنیوں کے ہمبل بھی گر جاتے ہیں، جب خدا بولتا ہے تو اصلی پہاڑ بھی پالا پالا ہو جاتے ہیں، جب خدا بولتا ہے تو چٹانیں بھی پلٹ جاتی ہے، جب خدا بولتا ہے تو اجرام اس کی حرارت کی شدت سے پگھل جاتے ہیں۔ خدا بولنا چاہتا ہے انسان سے، لیکن کس کی جرت ہے کہ اس کی آواز سنے؟ خدا بولنا چاہتا ہے، خدا کی دل کی خواہش ہے، خدا خاموش نہیں رہنا چاہتا، اور جس خدا کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں، جس خدا کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں، اس کا منہ ہے جو کلام کرتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ چھوتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، اور وہ یہاں پر موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، اور وہ اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شخصی طور
پیار کرتے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں. خدا آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم خدا کی آواز اس لیے نہیں سن سکتے کہ ہم ڈر جاتے ہیں. خدا ایک بار نہیں بلکہ تو ہم ڈر جاتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں. اسرائیلی جب خدا کی آواز کو سنی تو وہ سارے کے سارے ڈر گئے، کانپنا شروع ہو گئے، تھرتھرانا شروع ہو گئے، کیونکہ خدا ان کی آواز ڈر پیدا کرتی ہے. اور آدم نے کہا میں نے تیری آواز سنی، میں ڈر گیا. پھر خدا نے کہا میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، تم سنو یا نہ سنو ڈرو، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. خدا بالشفا آ کے بات کرتا تھا، روبرو آ کے بات کرتا تھا، ڈائریکٹ آ کے بات کرتا تھا. کلیم اللہ کے ساتھ بات کی پہاڑ کے اوپر، اسرائیلیوں کے ساتھ بات کی پہاڑ کے اوپر، ڈائریکٹ بات کی. عدن کے اندر بات کی، ڈائریکٹ بات کی اور کہا کہ سنو. لیکن انہوں نے کہا میں ڈر گئے، ہمیں خوف آ رہا ہے، ہم تیری آواز کو نہیں سن سکتے. خداوند نے جب انسان نے خدا کی آواز سننے کی برداشت کھولی، ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، تو خدا نے طریقہ بدل دیا. خدا نے اپنی آواز کو فرشتوں کے زبان پر رکھ دیا. خدا نے اپنی آواز کو ٹرانسفر کیا. خدا نے اپنی آواز کو کمیونیکیشن کو خدا نے دیا کہ جاؤ فرشتوں جا کر میرا پیغام دو. اور جبرائیل فرشتے کو پیغام رساں فرشتہ کہا گیا. اور جبرائیل فرشتہ آتا اور آ کر نبیوں کو پیغام دیتا، پیغمبروں کو پیغام دیتا، آدمیوں کو، بزرگوں کو پیغام دیتا. اور بائبل مقدس کے اندر بہت ایک مرتبہ آپ نے پڑھا ہے کہ فرشتہ آیا اور آ کر کہتا ہے خداوند فرماتا ہے، خدا نے فرمایا، خدا نے یہ کہا. جب یہ طریقہ خدا نے استعمال کیا تب انسانوں کے اوپر پھر خوف آ گیا، انسان پھر خوف کے اندر آ گیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب فرشتہ آتا اور آ کر بولتا، انسان کہتا ہائے میں نے خدا کے فرشتے کو دیکھ لیا، میں نے خدا کو دیکھ لیا، میں زندہ نہ رہوں گا. پھر خوف، اور پھر اس ڈر اور اس خوف کو پھر اس نے اپنے اوپر طاری کر لیا اور فرشتوں کو دیکھ کر ڈر جاتا، فرشتوں کو دیکھ کر منہ کے بل گر جاتا، اونٹے منہ گر جاتا اور ہائے کہہ کے کہتا کہ اب میں مر جاؤں گا، میں بچنے کا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے خدا کی آواز سنی ہے اور خدا کو دیکھ لیا. پھر خدا نے ایک اور طریقہ استعمال کیا. خدا نے کہا کہ اب یہ تو فرشتوں سے بھی ڈر جاتے ہیں. فرشتہ جب سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے نبیوں کی ٹانگیں کانپی ہے. بائبل مقدس پڑھ کر دیکھ لیجیے، بڑے بڑے نبی چلا اٹھے ہیں، ہائے ہم نے تیرے فرشتے کو دیکھ لیا ہے. خدا نے پھر طریقہ بتایا، خدا نے کمیونیکیشن کی، خدا نے اپنا پیغام پہنچایا، خدا نے آواز دی کہ میں تمہارے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس کے اندر لکھا خدا ایک بار نہیں بلکہ زمین صاف رہی ہے، خدا ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بولتا ہے. اور آگے جا کے لکھا ہے خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، جب سکون سے سوئے ہوتے ہیں، جب بالکل آرام کے اندر ہوتے ہیں، تب خدا خواب کے اندر آ جاتا ہے اور اپنی بات انسان کو خواب کے ذریعے سے بتاتا ہے تاکہ انسان ڈر نہ جائے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند دانیل کے ذریعے سے کلام کرتا ہے خواب کے ذریعے، اور خدا نے کلام کیا نبوکدنصر کے ذریعے، حزقیل کے ذریعے. بہت سی کتابیں ہیں جن کے اندر صرف خوابوں کا تذکرہ آیا. یوسف کے ساتھ خدا نے کلام کیا، خدا نے بات کی. جتنی باتیں بائبل مقدس کے اندر بہت سی ایسی خوابیں ہیں، خواب ہیں جو لکھی گئی ہے تاکہ انسان تک خدا کا کلام پہنچے اور انسان خدا کی آواز کو سنے. لیکن خوابوں کے اندر بھی ڈر ہے. آپ دیکھ لیجئے انسان خواب دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے، خواب کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس کی تعبیریں جو کے لیے جاتا ہے مختلف انداز سے. میں جس سے تعبیر کرواؤں گا، میں نے خدا سمبولیکلی میسج دیتا ہے تو انسان اس کو انٹرپٹ کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے. تو یہ طریقہ بھی بہت لوگوں کو ڈرانے کا سبب بنا ہے. پھر خدا رویا کے اندر کلام کرتا ہے. خواب انسان سویا ہوتا ہے، رویا انسان جاگ رہا ہوتا ہے، تب دیکھتا ہے. ویژن جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے جاگتے ہوئے. خدا ویژن کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، پردہ اسکرین پر کچھ چلاتا ہے کہ چلو میں اب تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ آواز دینا چاہتا ہوں. لیکن انسان اس سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے، کھلی آنکھوں سے کسی کو آگے دیکھ رہا ہے، پردہ اسکرین پر کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو انسان پھر ڈر جاتا ہے. لیکن بائبل میں
کیا ہے؟ خدا بولنا چاہتا ہے، خدا بولنا چاہتا ہے، خدا آواز دیتا ہے، خدا کہتا ہے کہ آؤ میں تیرے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کے ذریعہ سے کلام کیا۔ نبی کہتے خداوند فرماتا ہے، نبی اس کی آواز کو برداشت کر لیتے، اور پھر خدا متواتر نہیں بولا، مختصر میسج دیا، اور اس کے بعد کتنے سال خدا بات نہیں کرتا، مختصر کلام کیا، کتنے سال غیب آ جاتا ہے۔